ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। PTV ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੁਹੇਲ ਅਸਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੋਹਫਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ سے ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵੇ। ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ, ਗਾਣੇ, ਮਹਿਮਾਨ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇसी ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਮਦਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸਿਫਾਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਉਹ CEO ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰ KPK ਦੇ ਘਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ جناب بینک آف خیبر ਦੇ CEO ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇریکٹر جناب محمد علی گلفراز صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، مجھے یہاں بلانے کا بہت شکریہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل خیریت سے جی۔ سر یہ ہماری بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آپ جیسی شخصیات آتی ہیں اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ جتنی بھی شخصیات آتی ہیں تو جتنا کچھ وہ بتاتے ہیں، بولتے ہیں تو وہ دیکھنے والوں کے بہت کام آتا ہے۔ اور آج کل جو دور ہے ایک IT کا دور ہے، بینکنگ کا دور ہے، ہر طرف یہی چیز سے چل رہے ہیں تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہماری جو گفتگو ہوگی تو وہ ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہوں گے تو اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ سر ماشاءاللہ بینک آف خیبر اب تعارف کا محتاج نہیں رہا، بڑے عرصے جب سے یہ معرض وجود میں آیا ہے اور کام کر رہا ہے تو اس نے بڑی مضبوط قسم کی گرپ رکھی ہے اپنے کسٹمر پہ اور جو سہولیات ہوتی ہیں بینک کی طرف سے عوام کو۔ تو سب سے پہلے سر تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو بینک آف خیبر کے حوالے سے جو باتیں اس کو دیگر بینکوں سے، چاہے وہ ہمارے اپنے دوسرے بینک ہیں پاکستانی یا کوئی انٹرنیشنل لیول کے جو بینک ہیں، ان سے جو منفرد کرنے والی بات ہے کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں جی۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلے جو چیز ایک تو یہ کہ تمام بینکوں کے درمیان بہت ساری جو ہیں چیزیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جو بینک آف خیبر کو ایک الگ چیز ہے ہمارے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا واحد بینک ہے جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ KP میں ہے، پشاور میں جی۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا جو فوکس ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے KP کے صوبے میں ہے۔ باقی جو ہیں زیادہ تر بینکس ان کے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ہیں یا لاہور میں ہیں، تو اس ایک وجہ سے ہم جب بھی کوئی اپنی بزنس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ہماری جو پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ KP میں ہم نے کس طرح اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ صحیح جی۔ سر آج کل تو دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا یلغار ہے پورے معاشرے کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، اور اس میں پھر کچھ خرید و فروخت بھی آ جاتی ہے جو آن لائن شاپنگ وغیرہ۔ تو آیا بینک آف خیبر کے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں جن کے پاس اپنے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہیں یا جن کا اکاؤنٹس ہے تو وہ ان کو اس آن لائن شاپنگ میں بھی کچھ خاص سہولت ہے، مطلب کچھ رعایت ہو جانا یا کوئی اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کی سروسز یوز کرتے ہیں بینک آف خیبر کی تو اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے یا کوئی ایسی پلاننگ آپ کے اس لائے عمل میں شامل ہے؟ جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب سے کووڈ آیا تھا اور اس دورانیے میں بہت زیادہ جو ہے انٹرنیٹ شاپنگ کی طرف جو ہے رجحان بڑھا پورے ملک میں، اور اس سے ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف لوگوں کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی، برانچز میں آنے جانے کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس پہ کم ہونا شروع ہوگی کیونکہ لوگوں کو الاؤڈ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینکس کو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اس قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں۔
جہاں تک بات ہے ای کامرس کی یا یہ انٹرنیٹ شاپنگ کی، تو بینک آف خیبر کے کارڈ سے یا ہماری ایپ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس اسپیسیفک ایریا میں ہم ایک بہت بڑے پلان کے ساتھ عنقریب آنے والے ہیں، جو ہم اپنے تمام کسٹمرز کو انفارم بھی کریں گے. بٹ ہم ایک سال سے ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ماسٹر کارڈ کو لانچ کرنے کے لیے بینک آف خیبر میں اپنے کسٹمرز کے لیے. اس سے ہمارے جو کسٹمرز ہوں گے ان کو گلوبل جو ہے ایکسیس ملے گی پیمنٹ کرنے کی، چاہے وہ پاکستان میں کسی ریٹیل پی او ایس مشین پہ کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے انٹرنیشنلی کرنا چاہ رہے ہوں. زبردست. تو یہ انشاءاللہ ہم عنقریب اناؤنس کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے کسٹمرز کو بالکل بیسٹ ان کلاس قسم کی کیپیبلٹی مل جائے گی. صحیح. سر میں چلتے چلتے یہ بھی بینک کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آلموسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بینک جو ہے تو وہ لون کرتا ہے، دیتا ہے کسٹمرز کو گاڑیاں وغیرہ. تو آپ کے اس بینک میں بھی یہ مطلب وہیکلز ہو گئیں اور یہ کیش لونز ہو گئے اور اس طرح کی یہ چیزیں بھی اپریشیٹ ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں؟ جی لیکن جو تمام ایریاز ہیں بینکنگ کے، اس میں بینک آف خیبر بھی سروس دیتا ہے. جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ ہمارا فوکس جو تھا وہ گزشتہ زمانے میں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیلنگز پہ تھا، لیکن اب ہم بھرپور ایفرٹ لگا رہے ہیں اپنی سروسز کو بڑھانے کے لیے، اپنے برانچ نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے، اور ہماری ترجیح اب جو ہے وہ ریٹیل کسٹمرز کی طرف آ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے صوبے میں اور اس کے علاوہ کے پی سے باہر بھی ہماری برانچ نیٹ ورک جو ہے اس کی رسائی ہو لوگوں تک، اور آسانی سے ہمارے ساتھ بینکنگ کر سکیں. اور یہ جو تمام ایریاز ہیں، چاہے وہ ہاؤسنگ فائنانس ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی کار لونز ہوں، پرسنل لونز ہوں، یہ ان ساری چیزوں میں ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسٹمرز کو. لیکن ہم اپنی جو کسٹمر بیس کو اب ڈائیورسیفائی کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو لیٹسٹ بینکنگ سروسز ہیں وہ اپنے صوبے میں اپنے کسٹمرز کو دے سکیں. سر ڈیفینیٹلی جب لون کی بات آتی ہے تو چاہے وہ وہیکل لون ہو یا ہاؤسنگ ہو، تو اس میں تو ریکوری پرابلم بھی آتا ہوگا. مطلب کچھ صاحبان ایسے بھی ہوں گے کہ جو آتے وقت تو بڑی مطلب آپ کے ساتھ وہ کہتے ہوں گے جناب ہم نے وقت پہ اس کو ادا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. تو آیا بینک آف خیبر بھی ریکوری پرابلمس فیس کرتا ہے؟ دیکھیں، تمام بینکس کے پاس کچھ ہوتی ہیں پرابلم لونز جن کو ہم نان پرفارمنگ لونز کہتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی جو ٹوٹل نان پرفارمنگ لونز ہیں اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی وہ ریزنیبل رہے کہ آپ مینیج کر سکیں اور پھر بھی پروفٹس بنا سکیں. تو جہاں تک کنزیومر لونز کا تعلق ہے، وہ بینک آف خیبر کا جو ہے اتنا بڑا پورٹ فولیو تھا نہیں کہ اس میں کوئی ہمارے لیے بہت بڑی پرابلمس ہوں. لیکن اس رسک کو بہتر مینیج کرنے کے لیے ہم آٹومیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم کچھ یہ آج کل مزید وہ فیسلٹیز ہوتی ہیں کریڈٹ بیوروز کی جو آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں تاکہ اس سے بھی آپ کریڈٹ سکورنگ کر سکتے ہیں اگر کوئی کسٹمر کار لون یا ہاؤس لون کے لیے اپلائی کرتا ہے. تو ہم ان سارے ٹولز کو استعمال کر کے اپنا ایک رسک مینجمنٹ جو ہے ہم نے ماڈل بنایا ہوا ہے، جس سے ہم ایٹ لیسٹ یہ ضرور کوشش کر لیتے ہیں کہ کچھ جو ہے ہائی رسک کے کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور بہتر قسم کے رسک لے سکیں ان لوگوں پہ جو نہ صرف مینز رکھتے ہیں واپس پیسے دینے کے بٹ انٹینشن بھی رکھتے ہیں. جی بالکل. سر یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لونز جو ہوتے ہیں تو اکثر کاروبار کے حوالے سے یا ہاؤس فائنینسنگ کے حوالے سے یا وہیکلز ہوتی ہیں، تو بزنس کے حوالے سے جو لونز آپ سے لوگ لیتے ہیں، تو آیا اس میں ینگ جنریشن کے لیے کوئی اسپیسیفک پارٹ ہے ایسا کہ جناب جو بزنس لون ہے وہ تو سب کو دیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ یہ کرائٹیریا پورا کرتے ہیں، اگر آپ کی ایجوکیشن اتنی ہے یا کوئی ڈگری ہے یا کوئی ایسا ایز فار ایز ینگ جنریشن از کنسرن، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی اسپیشل ایسی آفرز یا چیزیں یا پلاننگ کچھ چل رہی ہے؟ جی بالکل. ایکچولی اسٹیٹ بینک جو ہے اور جو حکومت پاکستان ہے وہ اکثر اس قسم کی اسکیمز لاتے رہتے ہیں، اور چونکہ ہم ایک
گورنمنٹ اونڈ بینک ہیں، تو ہماری ایک یہ بھی ترجیح ہوتی ہے کہ ہم اپنے صوبے کے اندر خاص طور پہ گراس روٹ لیول کے اوپر فائنینسنگ دے سکیں تاکہ لوگوں کو اپنی روزگار کمانے کے موقع فراہم کر سکیں. تو اس میں وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی اسکیمز آتی رہتی ہیں، آج کل بھی چل رہی ہیں، جس میں کچھ ایسی ہوتی ہیں اسکیم جس کے اندر آپ کو کوئی کولیٹرل بھی نہیں چاہیے ہوتا اور وہ آپ اماؤنٹ بورو کر سکتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسی ہوتی ہیں اس میں کچھ پرسنل گارنٹی یا بیسک کولیٹرل چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ان سکیمز کی جو ہے نا وہ ہم اپنے کسٹمرز کو اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے کاروبار سٹارٹ کر سکیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ دوستوں جس طرح گل پہ کر دیں، سر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ تسی اگر قرضہ لیندے ہو کچھ کسی بھی حوالے نال گاڑی دا قرضہ لیندے ہو، تسی کار سے لیندے بزنس سے، تو کوشش کرو کہ تسی اس دی لمٹ رکھو تے اس نو واپس دینے دا بھی ذہن کر رکھو. یہ نہ ہو کہ خالی یہ سوچو کہ جناب خانے قرضہ لینا ہے جب واپسی کا کوئی چکر ہے نہیں. لیکن اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ کتاباں سب صاف ستھری ہوں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طرح بینک آف خیبر جو ہے ایک ترقی کے راستے پہ جا رہا ہے، اور جس طرح آپ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں، تو مزید بھی ایسے بڑے پلانز ہیں آپ کے پاس، آپ کی کابینہ کے پاس. تو ہم جب آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو ہمیں معلوم پڑا کہ سر تو ماشاءاللہ اسپورٹس مین ہیں، اور شروع سے جوانی سے اس کی جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے وہ آپ کم نہیں ہوئی، ابھی بھی چل رہی ہے. تو میں سر کچھ سوالات تو بعد میں ہی آپ سے کروں گا آپ کی ذات کے حوالے سے، اسپورٹس مین کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی جو یہ اسپورٹس مین جو اسپرٹ ہے، آیا یہ آپ اپنے بینک میں بھی مطلب اس کا عمل دخل ہے، یا آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں تو آپ ان میں بھی یہ چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اسپورٹس مین تو بڑا مطلب ایک جیدار شخص ہوتا ہے، وہ تو ہر حالات میں ہر سچویشن میں لڑنا جانتا ہے، کام کرنا جانتا ہے. تو آیا آپ کی اسپورٹس مین اسپرٹ آپ کے اس جو آفیشل میٹرز ہیں تو اس میں بھی آپ اس کو شامل حال رکھتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، جو سبق آپ کھیل کے میدان میں سیکھتے ہیں وہ آپ کو زندگی کے تقریباً ہر مرحلے میں کام دیتا ہے. زبردست. تو میرے خیال میں اگر آپ بزنس کو یا بینکنگ کو دیکھیں تو میں تو اس کو ایک کھیل کے میدان اور ایک کمپٹیشن کی طرح ہی دیکھتا ہوں. تو اس طرح آپ سمجھیں کہ اگر 27-28 بینکس ہیں پاکستان میں، تو 27-28 ٹیمیں ہیں جن کے ساتھ ہم ایک مسلسل مقابلے میں ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اسپورٹس سے آپ یہ چیز سیکھتے ہیں کہ آپ کو ہمت نہیں ہارنی اور آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ دوسری ٹیم جو ہے وہ کب تھک رہی ہے، کب ہمت ہارنے والی ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے اپنا پلان بنانا ہے. جس طرح کرکٹ کے لیے بھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں بولرز کی، جی کس بیٹسمین کو کس طرح آپ نے ایڈریس کرنا ہے، ہر بیٹسمین کے لیے مختلف اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو اسپورٹس سے بہت سارے ایسے لیسنز ہوتے ہیں جو آپ سیکھتے ہیں. اس میں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ دوسری ٹیم شاید آپ سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن آپ کانفیڈنس دکھاتے ہیں اور آپ اس طرح میدان میں آتے ہیں کہ آپ بھی جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل. یہ اسپورٹس مین ہار جیت کا اگر وہ دونوں اپنے اندر رکھتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ زندگی کے میدان میں چاہے کوئی بھی چیلنج ہو، مطلب صرف یہ رکھا جائے کہ ہم جیتیں گے، ہارنا بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل یہ اسپرٹ آپ نے بالکل بجا فرمایا، کیونکہ ایک اسپورٹس مین ہی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی حالات میں چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے، وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھتا ہے. تو سر یہ بتائیے کہ کس کس اسپورٹ سے آپ کا تعلق رہا ہے؟ جیسے آپ نے کہا، مجھے بچپن سے اسپورٹس کا بڑا شوق رہا ہے، اور میں جب اسکول میں ہوتا تھا تو مجھے رننگ کا بڑا شوق تھا. کیڈٹ کالج حسن احمد میں میں بیسٹ ایتھلیٹ رہا. وہاں پہ میں نے ایتھلیٹکس میں ریکارڈز بھی بنائے تھے، اور شاید وہ ریکارڈ ابھی تک موجود ہیں. اس کے علاوہ مجھے گھوڑوں پہ سواری کرنے کا شوق تھا. میں اسکول میں اپنی رائڈنگ ٹیم کا کیپٹن بھی ہوتا تھا. بعد میں پھر میں نے پولو کھیلنی شروع کی، اور جب پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تو وہاں پہ اپنی یونیورسٹی کی پولو ٹیم کا کیپٹن بھی رہا ہوں. اس کے علاوہ ہاکی کا شوق رہا، باسکٹ بال کا شوق رہا، اور اسکواش کافی عرصہ میں کھیلتا رہا ہوں.
لیکن پچھلے کوئی 15 سال میں میرا جو سب سے زیادہ جو ہے فوکس وہ اب سائیکلنگ کے اوپر آ گیا ہے. زبردست. تو یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ میں مسلسل جاری رکھتا ہوں. اس کے علاوہ ہائکنگ اور چیزوں میں بھی توجہ رہتی ہے, اور اسپورٹس دیکھنے کا بھی بڑا شوقین ہوں. زبردست. سر میں خود اسپورٹس مین ہوں, مارشل آرٹس کا میں کھلاڑی تھا اور ابھی بھی میری پریکٹس جاری ہے. میں آپ کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ بڑے فٹ لگ رہے تھے, تو میرے ذہن میں تھا کہ بھائی سر شاید ایک اسپورٹس کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہو, تو بالکل وہ میری جو سوچ تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. اور یہی چیز ایسی ہے کہ وہ انسان کو بہت انرجی دیتی ہے. ایک انرجیٹک انسان کے لیے اسپورٹس مین ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر جس طرح ماشاءاللہ آپ کی سیٹس ہیں, اللہ کرے کہ پاکستان کا ہر جو صاحب شعور ہے وہ اس کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی سیٹ پہ ہوں, آپ میں وہ اسپورٹس مین کریج ہونی چاہیے, وہ اسپرٹ ہونی چاہیے. تو سر یہ بتائیں کہ گھڑ سواری بھی آپ نے کی, وہ بھی مطلب بہت زبردست, کیونکہ میں بھی کر چکا ہوں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ کرج دیتی ہے. سر یہ بتائیے کہ جس طرح آپ اسپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور آپ کے پاس, آپ کی کابینہ کے پاس, آپ کے سینئرز کے پاس بھی ایسی کوئی پلاننگ ضرور ہوگی یا ہے کہ جو آج کے نوجوان کو, کیونکہ نوجوان نسل جو ہے تو وہ تھوڑا مطلب انٹرنیٹ پہ آنے کے بعد تھوڑا سا وہ اسپورٹس مین اسپرٹ ان میں کم ہوتی جا رہی ہے, تو آیا آپ کے بینک کی طرف سے یا آپ کی پرسنل کوئی ایسی ایفرٹس ہیں کہ جو نوجوان نسل کو اسپورٹس کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ ایسے مشاغل ارینج کرے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ بینک آف خیبر جو ہے وہ کے پی کا بینک ہے, اور میرے خیال میں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سپورٹس کی طرف رجحان اور جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے صوبے میں پایا جاتا ہے. بالکل سر. تو جو بھی سپورٹس دیکھ لیں, ہماری ہر سپورٹس میں بہت سارے جو سٹارز ہیں وہ کے پی سے آئے ہیں. تو جو کے پی کی پروپورشنل پاپولیشن ہے اس سے کہیں زیادہ ہم سپورٹ سٹارز پروڈیوس کرتے ہیں. تو بینک آف خیبر کے لیے یہ ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے کہ ہم سپورٹس میں اسپانسرشپ کریں اور سپورٹس میں اپنا جو سی ایس آر بجٹ ہوتا ہے اس کو فوکس کریں. تو اس میں ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم نے ایک اسکواش جو ہے اس کا ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, جس میں 6 نوجوان, 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں, ان کو جو ہے کمپٹیشن ہوتا ہے, جو اس میں سے فائنلسٹ ہوتے ہیں ینگ لڑکے اور لڑکیاں, ان کو پھر سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر کوچنگ ہوتی ہے, ان کے اسٹائپنڈز ہوتے ہیں, ان کو اسکواش کٹس وغیرہ دی جاتی ہیں. تو اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو ہم نے اس طرح ٹیلنٹ ہنٹ میں جو بچے ڈھونڈے وہ پاکستان کے لیول پہ جا کر چیمپئن شپس میں اب نمبر 1 نمبر 2 آ رہے ہیں اس طرح. اس کے علاوہ ہم ایک پشاور میں ایک نوجوان ٹینس پلیئر کو سپورٹ کرتے ہیں جو انڈر 10 میں شاید پاکستان نمبر 1 بن چکا تھا, اور ابھی بھی وہ بہت ینگ ہے لیکن اپنی ایج سے بہت زیادہ اس کی پاورفل گیم ہے. ہم نے پچھلے سال ایک نئے ٹورنامنٹ کو سپانسر کرنے کا پلان کیا ہے, جو کہ کے پی میں ایک جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ ہے. اس میں بھی لڑکے اور لڑکیاں دونوں حصہ لیتے ہیں, پورے صوبے سے لیتے ہیں, اور جو اس میں ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان لیول کے نمبر 1 انڈر 15 انڈر 17 کے اس میں کھلاڑی آتے ہیں. پھر ہم پشاور فٹ بال لیگ ایک سالانہ کمپٹیشن ہوتا ہے, اس کو ہم سپانسر کرتے ہیں ایز ہیڈ لائن سپانسر. اور اس سال ہم نے پہلی دفعہ ایک بڑے اسکیل پہ پارٹنرشپ شروع کی ہے پشاور زلمی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ بینک آف خیبر پشاور میں ہیڈ کوارٹرڈ ہے اور پشاور زلمی کا ایک بڑا نیچرل سی ہماری پارٹنرشپ بنتی ہے. تو اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو کے پی کے نوجوان ہیں ان کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں راغب کر سکیں, اس میں تھوڑا سا اپنا پارٹ پلے کر سکیں. اور یہ بھی میرے خیال میں پاکستان کے جو نوجوان سپورٹس میں آتے ہیں اور پھر پاکستان لیول پہ جا کے کھیلتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں تو پاکستان کا نام بھی روشن کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آگے پہنچانے میں کچھ ریسورسز ہم مہیا کر دیں, ان کو سپورٹ کر دیں تاکہ یہاں سے سٹارز آئیڈینٹیفائی ہو سکیں. تو یہ سپورٹس جو ہیں اس
کو اسپانسر کرنا, سپورٹ کرنا, یہ ہمارے CSR پروگرام میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو اس کا ایک کمپوننٹ ہے. بالکل سر, یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے, کیونکہ جس طریقے کا مطلب آپ لوگ سوچ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ نے جو ذکر فرمایا تقریباً آلموسٹ ہر گیم کو آپ ٹچ کر رہے ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری مٹی بڑی زرخیز ہے. یہاں سے بڑے بڑے سٹار نکلے, دنیا کے مختلف جو شعبہ فکر ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی پرفارمنس کی, بلکہ پاکستان سے باہر بھی بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے جو جتنے بھی ینگ جنریشن خاص طور سے, اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ٹیلنٹ کی ہمارے پورے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے, اور ہمارا صوبہ ویسے بھی خاص طور سے پورے پاکستان میں, کیونکہ ہم نے کچھ ایسے دور بھی دیکھے کچھ پچھلے سالوں میں تھوڑا سا, تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں تھوڑا سا سپورٹ چاہیے. آج کی ینگ جنریشن جو ہے تو اس کو بہت زیادہ سپورٹ چاہیے, کیونکہ آگے جو کل ہے ہماری, وہ ہماری ینگ جنریشن ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. میں سر یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنا آپ اسپورٹس وغیرہ کے لیے یہ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے ساتھ دیگر ادارے بھی ہیلپ فل ہوں گے, سپورٹ کریں گے آپ کو, یا آیا بینک آف خیبر اپنے سر پہ سارا یہ جو ہے تو جو ایکسپینڈیچر ان کے آئیں گے یہ چیزیں ہوں گے, تو یا اس کے لیے بھی کچھ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں, یعنی یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ صحرا جو ہے تو بینک آف خیبر کے ساتھ جائے؟ نہیں, دیکھیں جو ضرورت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے بینک آف خیبر کے ساتھ ساتھ اور اداروں کو بھی حصہ لینا پڑے گا. اور جب ہم یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو جب ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جو بھی سپورٹ ہے اس کا جو بھی اتھارٹی ہے اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں. تو اسکواش فیڈریشن کو یا فٹ بال کے لیے جو بھی ریلیونٹ جو اسپورٹس اتھارٹیز ہیں, تو ہر اسپورٹ کے لیے ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ایک پارٹنرشپ اپروچ ہو سکے. کچھ چیزیں جو ہیں جو ہم خود کرتے ہیں, لیکن ویسے جو ہے پارٹنرشپ میں کرتے ہیں جو اسپورٹس اتھارٹیز کے ساتھ. اور ایسی بھی کچھ چیزیں جیسے پشاور زلمی کی آپ بات کر لیں تو ان کے پاس کئی کارپوریٹ اسپانسرز بھی ہیں, اور ان میں سے ہم ایک پارٹنر ہیں, لیکن KP سے ہم ایک ہیں ان کے ساتھ. تو میرے خیال میں جو پاکستان کے ینگ ایتھلیٹس اور اسپورٹس مین ہیں, اسپورٹس ویمن ہیں, ان کو بہت زیادہ ریسورسز کی کمی کا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے وہ اس لیول کی ٹریننگ نہیں کر پاتے, یا ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, اور جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح مقابلہ نہیں کر پاتے جتنی ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ہمیں میرے خیال میں ساروں کو آپس میں مل کے اپنے جو ریسورسز جمع کر کے وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی تاکہ ہم کریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی سٹارز پیدا کر سکیں, کرکٹ اور اس طرح کی اسکواش کے علاوہ باقی سپورٹس میں بھی. بالکل جی, کیونکہ ہمارے پاس آپ کی بات بڑی صحیح بات ہے کہ ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ مل جائے تو ہم تو ویسے بھی دنیا میں اپنی امیج رکھتے ہیں, تو مزید سپورٹ کے بعد انشاءاللہ یہ جو ہم دوسری معاشروں دوسرے ملکوں کے لوگوں کے نام لیتے ہیں, تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے ملک کے کئی سٹارز کے نام دوسری دنیا کے زبان پہ ہیں, تو کل کو مزید بھی ہوں گے. اور نوجوان نسل کے لیے اگر ہم کچھ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی معیشت کی جو ینگ جنریشن ہوتی ہے. سر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ فرما رہے تھے کہ جس طرح آپ نے ابھی بھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ سائیکلنگ آج کل آپ کے تمام اسپورٹس پہ حاوی ہے, تو آیا سائیکلنگ کے حوالے سے بھی آپ کوئی پرسنلی یا آفیشلی کوئی ہے پلان فیوچر کا کہ کوئی مقابلہ کرایا جائے, کوئی دوڑ لگوائی جائے, ان سے کچھ سوچ رہے ہیں آپ؟ جی, سائیکلنگ جو ہے وہ میں تقریباً ہر ہفتے 1 یا 2 دفعہ ضرور کرتا ہوں, اور اکثر جن لوگوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا ہوتا ہوں بعض دفعہ میری سے آدھی عمر کے ہوتے ہیں, اور میں خود بھی اب فٹنس کے لیے زیادہ کرتا ہوں, لیکن کبھی کبھار سائیکل کے بھی ریسز میں حصہ لے لیتا ہوں. میرے خیال میں سائیکلنگ جو ایک سپورٹ ہے, اس کی ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کے جو گھٹنوں پہ اور آپ کے ٹخنوں وغیرہ پہ اتنا پریشر نہیں ڈالتی جس طرح رننگ یا بھاگنے والی سپورٹس ہاکی کرکٹ وغیرہ لگاتی ہیں. تو یہ آپ ایک لمبی عمر تک کر سکتے ہیں, اسموتھ ایکسرسائز. جی,
تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اس میں حصہ لیں تو نہ صرف وہ اپنی صحت بہتر کر سکتے ہیں بلکہ آج کل مہنگائی کے زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایک بڑا لو کاسٹ سلوشن ہے. سر چائنا اور اس کے علاوہ کئی ایسے ملک ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سائیکلنگ پہ بہت فوکس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں تو ایمسٹرڈیم میں وہاں پہ لوگوں کے پاس ایک امیر ملک ہے ہالینڈ جہاں پہ گاڑیوں کی کمی نہیں ہے لیکن لوگ سائیکل کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے, ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے. سائیکل کو پارک کرنا بڑا آسان کام ہے تو ہر لحاظ سے وہاں پہ تو بلکہ آپ دیکھیں تو اکثر ایسے نظر آتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ 2 بچے بھی ان کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سودے وغیرہ کا سامان بھی لے کے جا رہی ہوتی ہیں. تو لیکن پاکستان کے اندر سائیکلنگ جو ہے وہ ہم اس کو ایک بڑے کلاس کے پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ سائیکل وہ چلا رہا ہے جو موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتا اور موٹر سائیکل وہ چلا رہا ہے جو گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن میرے خیال میں ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے. ایک تو صحت کے لیے بھی, اپنے شہروں کی آب و ہوا کے لیے بھی, اور یہ رش وغیرہ کے اوپر کنٹرول کے لیے بھی, اور اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم ضرور سوچ رہے ہیں کہ کچھ سائیکل کے ایونٹس یا اس کی ریسز بھی کریں. ایک چیز جس کا میرا بڑا شوق ہے اور دل ہے کہ وہ کر سکوں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے پشاور تک کا ایک سائیکلنگ ایونٹ ہو جو سٹارٹ اسلام آباد سے ہو اور پشاور میں ختم ہو, اور اس میں ہم پورے پاکستان سے سائیکلسٹ کو لے کر آئیں اور اس سے لوگ انسپائر ہوں. تو انشاءاللہ سائیکل ریسز پہ بھی ہم فوکس کریں گے کے پی میں, اور اس طرح کے ایونٹس کے بارے میں سوچیں گے جس سے ماس پارٹیسپیشن ایونٹ جس کا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ حصہ لیں اور ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی کو اپنائیں. سر میں تو بلکہ آپ کی بات بہت مجھے اچھی لگی, یہ سائیکلنگ کا جو آپ نے بتایا کہ اسلام آباد سے پشاور تک, تو پاکستان ٹیلی ویژن اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے. ایک تو پاکستان ٹیلی ویژن کا اپنا سپورٹس کا چینل بھی ہے, ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے, تو وہ اگر یہ کل کو خدا کرے کہ یہ وقوع پذیر ہو, اگر یہ ہوا تو پاکستان ٹیلی ویژن اس کو لائیو براڈ کاسٹ کرے گا اور پوری دنیا میں ہم یہ امیج بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چینلز ہوتے ہیں باہر غیر ملکی, تو ان کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, عوام بھی ساتھ اس کو پانی دے رہا ہے, کوئی ہیلپ کر رہا ہے, کوئی کلیپنگ کر رہا ہے, تو یہ تو ویسے بھی بڑی ایک انرجیٹک قسم کی ایک سپورٹس بھی ہے. اور پھر لوگوں کو اویئرنیس اور اجاگر کرنے کے لیے تو یہ تو میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا, اور پورے پاکستان کو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ سپورٹس میں جتنا بھی انسان انوالو ہوتا ہے سر, تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے وہ اچھے برے غم مصیبت سب سے وہ چھٹکارا پا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ایک الگ دنیا میں سمجھتا ہے. کیا آپ بھی سر جب سپورٹس میں سائیکلنگ کرتے ہیں ابھی آج کل, تو کیا آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ سی ای او ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, یا آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس سے آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے. تو میں جب سائیکل چلا رہا ہوتا ہوں, چاہے وہ پہاڑوں میں ہو یا شہر کی گلیوں میں ہو, تو اس وقت میرے ذہن میں کسی قسم کی اور کوئی فکر کوئی حال نہیں ہوتا. اپنی سب سے جو امپورٹنٹ تھنکنگ ہے وہ میں ایسے ٹائم پہ کرتا ہوں. اس میں تو ایک تو یہ کہ بالکل فریش مائنڈ, ایک تو یہ کہ مجھے حالانکہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں, ایگزرشن کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ پہاڑوں پہ چڑھائی پہ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فزیکلی بڑی تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن مینٹلی آپ کو ریلیکسیشن اور وہ ڈی اسٹریس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی جو پروفیشنل ویک ہے وہ ٹف گزرے, وہ جو سائیکلنگ کا جو میرا ٹائم ہوتا ہے وہ فزیکلی جتنا چیلنجنگ ہو, لیکن اس سے میں ریلیکس کرتا ہوں اور اگلے ہفتے دوبارہ دفتر میں ہر قسم کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے دوبارہ سے فریش ہوتا ہوں, ایک نئی طاقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے اور ہمیشہ آپ کو فریش رکھے, کیونکہ آپ جیسے جو لوگ ہیں, جو شخصیات ہیں, وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں, اور خاص طور سے جو ینگ جنریشن ہے. بلکہ سر آپ سے ماشاءاللہ بڑی باتیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملی ہیں, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ آپ سے سیکھا ہوگا.
آلموسٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب آخر پہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی اس لائف ایکسپیرینس کو سب چیزوں کو ملا کے ایک خوبصورت سا پیغام, اور اسپیشلی میں چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کو کوئی ایسی بات کریں کہ جو ان کے آنے والے فیوچر کے لیے بہترین مشعل راہ ہو. جی دیکھیں, سب سے زیادہ تو میں یہ کہنا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو محنت کرنی ہے, ہمت نہیں ہارنی, پلاننگ کرنی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہے. اور خاص طور پہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو ضرور ساتھ رکھیں, اسپورٹس میں اپنے آپ کو فٹ رکھیں, اور کوشش کرتے رہیں چاہے وہ پڑھائی کے میدان میں ہو, اسپورٹس کے میدان میں ہو, بس ایک ایک سٹیپ لے کر آگے چلیں اور حوصلہ رکھیں. پاکستان کے اندر ہر قسم کی اپرچونٹی ہے, اور ہمارے ملک کے اندر اچھی تعلیم بھی اویلیبل ہے, اسپورٹس کے لیے بھی زبردست فیسلٹیز ہیں. آپ پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی دنیا میں بھی ہر لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, اور خدا پہ یقین رکھیں, اور محنت کرتے رہیں. ماشاءاللہ سر, ماشاءاللہ, بہت زبردست بات آپ نے کی, اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں گے, کیونکہ یہ باتیں ایک بہت بڑے تجربے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں. سر, آپ کی تشریف آوری کا میں بذات خود پاکستان ٹیلی ویژن, ہمارے جی ایم صاحب, پی ایم صاحب, پورا اسٹیشن آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آتے رہیں گے اور اسی طرح کی جو افہام و تفہیم کی باتیں ہیں وہ عوام تک پہنچاتے رہیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی, اور مجھے بھی آپ نے یہاں پہ بلایا اور عزت دی, میں بھی آپ کا بڑا مشکور ہوں. انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ رکھوں گا. ناظرین, اسی انشاءاللہ ہمیشہ ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری اج دی کوشش بھی برابر ثابت ہو سی, کیونکہ جس طرح میں شروع سے گل کی تھی کہ ایسی شخصیات کہ جنہاں دی تمام جڑی گلن وہ ضرور سننے والے دیکھنے والے سے مفید تے کارآمد ثابت ہوندیاں. تے تسی ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن دی جڑی نشریات ہے پی ٹی وی نیشنل دی, اس کو دیکھتے رہا کرو. اس طرح دے جڑے ہیرے ٹائپ لوگ ہیں وہ آندے رسن تے تواڈے نال اپنے تجربات شیئر کرتے رسن. ساری اس ٹرانسمیشن دا ان کو ٹرانسمیشن دا ٹائم بالکل آخر تے پہنچ گیا. اس لیے تسی اپنے میزبان سہیل اسد نو تے ساری اج دی مہمان شخصیت جناب محمد علی گل فراز صاحب نو اجازت دیو. انشاءاللہ زندگی رہی تو وقت ملاقات ہو سی. تب تک پاکستان زندہ باد.